میرے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا، تمام خلائق کے درمیان میزان، برہان، دلیل اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تنزیل ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بیان ہے، جو رب جلیل و جمیل نے صدر مصطفیٰ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن عظیم جامع ہے اجمالی طور پر ان تمام صحائف اور کتب کا جو قرآن عظیم سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، رسل عظام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئے۔ قرآن صادق بھی ہے، مصدوق بھی ہے، متصدق بھی ہے۔ اس کے بعد وہ تبیان خلائق کے درمیان دلیل و برہان ہے، جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا گفتار ہے، آپ کا اظہار ہے، آپ کا نطق مبارک ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا گفتہ ہے، آپ کی احادیث ہے۔ یہ مصادر دین ہیں جو غیر مشروط ہیں۔ بیٹا، قرآن و سنت وہ مصادر دین ہیں جو غیر مشروط ہیں، باقی تمام افکار مشروط ہیں، خواہ وہ فقہ ہو، خواہ وہ ادب ہو، کلام ہو، فلسفہ ہو، جتنے بھی انواع علم ہیں وہ سب مشروط ہیں، قرآن اور سنت سے مطابقت رکھتے ہیں، قرآن و سنت سے مستفاض ہیں، تو پھر لائق اعتنا ہے، وگرنہ نہیں۔ رب جلیل و جمیل نے ارواح کو عالم جبروت میں ہویدگی سے نوازا اور توانائی دی، عالم ملکوت میں پاکیزگی دی، عالم میثاق میں ان سے معاہدے کیے، عالم مثال میں ان کو اپنا دیدار کرایا، پھر ناسوت کی طرف اس طرح بھیجا کہ ارواح قوالب میں، اجساد میں، اجسام میں متجلہ ہوئے۔ بیٹی، یہ تدبیر ایسی ہوئی کہ مثال میں سے ایک بوند نیچے آئی جس کو قرآن نے رتق کہا، کانت رتقا ففتقناہما۔ یہ بوند کسی اور طرف سے نہیں آئی تھی، عالم مثال سے آئی تھی، مادہ الگ سی کوئی چیز نہیں ہے۔ مادہ عالم معانی کا ایک امپیکٹ ہے، ایک پرتو ہے۔ اس رت کو اللہ نے ڈیوائڈ کیا، ایک حصہ اوپر گیا، دخان، اس سے آسمانوں کا نظام بنا، آسمان کی رفعتیں، اور پھر آسمان میں رنگوں کی بہار، روشنیوں کی بہار، اور اس کا ایک حصہ نیچے آیا، اس سے عالم خیال بنا، عالم خیال نے کچھ حبوط کیا تو عالم بعد بنا، عالم بعد نے کچھ حبوط کیا تو عالم آب بنا، عالم آب نے تبسیط کی تو عالم خاک بنا، پھر خاک میں سے سب کچھ اگا، درخت بھی، حیوانات بھی، پہاڑ بھی۔ جب عالم ناسوت مکمل ہو گیا تو رب جلیل و جمیل نے اس کے عناصر کے جواہر، مثلا یہ آگ ہے، آگ کا جوہر تمازت ہے، یہ ہوا ہے، ہوا کا جوہر اسراع ہے، ایکسیلریشن، یہ مٹی ہے، اس کا جوہر عجز ہے، ان جواہر کو اللہ نے جمع کیا، تو جب ایک توازن کے ساتھ اور جمال کے ساتھ جمع ہوئے، اس مدبر حقیقی نے، اس خالق نے، فاطر نے، بدیع نے، جل شانہ و جل مجدہ نے جمع فرمایا، ایسی تدبیر فرمائی کہ ایک خاص توازن اس میں قائم ہوا۔ قرآن نے اس کو نفس کہا، خلقکم من نفس واحد وخلق منہا زوجہا، یہ قرآن کی دلیل ناطق ہے۔ اس ترتیب سے، اس ترکیب سے، اس توازن سے، اس نفس سے رب جلیل و جمیل نے پہلے آدم علیہ السلام کی تشکیل جسدی کی، اور پھر اسی نفس واحدہ سے حوا سلام اللہ علیہ کی تشکیل جسدی کی۔ جہاں تک کی پسلی والی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، بالکل جھوٹی ہے، جہاں بھی ہے جھوٹی ہے، بڑی کتاب میں ہے تب بھی جھوٹی ہے، چھوٹی کتاب میں ہے تب بھی جھوٹی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ہا زبر الف ہا، ضمیر مؤنث ہے، نفس واحدہ کی طرف اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام تو مذکر ہے، نفس واحدہ سے پہلی تشکیل مذکر ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام، دوسری تشکیل مؤنث ہوئی، حوا سلام اللہ علیہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم مثال کا وہ مقام جہاں ارواح جنود مجندہ، ارواح لشکروں کی صورت میں، ایک محیط بسیط کی صورت میں موجود ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کے قالب میں آدم علیہ السلام کی روح ڈالی، حوا سلام اللہ علیہ کے قالب میں حوا سلام اللہ علیہ کی روح ڈالی۔ پھر اس کے بعد
ان کو عالم مثال میں ایک مقام ہے جنت الماوا، وہاں سکونت عطا فرما دی تاکہ ان کے اندر طلب، تجسس اور تلاش کا جمال پیدا ہو جائے۔ پھر اس کیفیت کو دراز کرنے کے لیے رب جلیل نے ان کو زمین کی طرف حبود دیا اپنی منشا ایزدی کے تحت، چونکہ خلافت تو ان کو زمین پر نصیب ہوئی تھی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بیٹا جہاں تک یہ پسلی والی روایات ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ مفتریات ہیں، موضوعات ہیں۔ کوئی بھی اگر ان کا حوالہ دے تو وہ صحیح نہیں کہتا، وہ درست نہیں کہتا، اسے اپنے خیال و احساس و اظہار سے رجوع کر لینا چاہیے۔ باقی بیٹا جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے، فضیلت کا انحصار و دار و مدار تقوی پر ہے۔ تقوی جامع لفظ ہے۔ تقوی کا نقطہ آغاز اللہ پر ایمان، اس کی دوسری کلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت و اتباع۔ اس طرح تقوی کی 70 شاخیں ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے تقوی؟ اللہ پر ایمان، اس کے بعد رسول اللہ پر ایمان، آپ سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، پھر مودت، اس طرح 70 شاخیں ہیں۔ ان 70 صفات عالیہ کا نام تقوی ہے۔ تو فضیلت کا دار و مدار و انحصار تقوی پر ہے، صنف پر نہیں۔ جہاں تک صنف کا تعلق ہے، اصولی طور پر مرد و خاتون کی صنف ایک ہے، اور وہ صنف ہے نفس واحدہ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کا تمدن بنانے کے لیے، خاندان کا نظام بنانے کے لیے، ارحام بنانے کے لیے، قرابت داریاں بنانے کے لیے، رشتے بنانے کے لیے، تہذیب استوار کرنے کے لیے تدبیر فرمائی۔ جن آیات کا حوالہ فضیلت کے حوالے سے دیا جاتا ہے وہ فضیلت سے بحث نہیں کرتی، وہ ذمہ داریوں سے بحث کرتی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر درجہ حاصل ہے۔ محققین صاحبان تفسیر کے ہاں دے کے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ مرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ خاتون کی نگہداشت کرے، کفالت کرے، اس کی آبرو کا خیال رکھے، اس کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اس طرح الرجال قوامون علی النساء، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ قوام کسے کہتے ہیں؟ مثلا کسی زمانے میں مدرسہ کے ناظم کو قیم الدرس یا قیم المدرسہ، قیم المکتب کہا جاتا تھا۔ قیم ایڈمنسٹریٹر، منتظم، پرووائڈر۔ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ مرد اس بات کے قوام ہیں، رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے کہ خواتین کو ان کی ضروریات عزت کے ساتھ فراہم کریں گے، چونکہ ان کی گھریلو ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، نسلوں کی تربیت کرنی ہے، ذریت آدم کو، نسل آدم کو تیار کرنا ہے۔ تو ان کی شان، ان کی ذمہ داری اہم ہے، اور مرد حضرات قوام ہیں کہ وہ ان کے لیے جو بشری اور انسانی ضروریات ہیں ان کا اہتمام کریں گے، شرف و معاب طریقے سے، عزت مندانہ طریقے سے۔ وہ آیات جن کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ فضیلت سے بحث نہیں کرتی، وہ ذمہ داریوں سے بحث کرتی ہیں۔ تو یہ جو گفتگو آپ نے مجھے بھیجی میرے بیٹے، یہ گروپ پر شیئر کی ہے، جنہوں نے بھی کہا یہ حوصلہ شکن بات ہے، یہ افسوسناک بات ہے، یہ المناک بات ہے، یہ پور انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ امپراپر انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ڈس اپروپریٹ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ رب جلیل ہمیں شعور حیات بھی عطا فرمائے، شعور دین بھی عطا فرمائے، اور خدا کریم ہماری سمجھ درست فرما دے، آمین۔ جزاک اللہ بیٹا۔